بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ قدرت بلا وجہ کسی قوم کو اپنے انعامات سے سرفراز نہیں کرتی اور نہ بلا وجہ اپنے عطا کیے ہوئے انعامات چھینتی ہے۔ اندلس کے مسلمانوں کا عروج و زوال قانون فطرت کے عین مطابق تھا۔ پہلی صدی ہجری کے آخر میں اندلس کے ساحل پر ان مٹھی بھر سرفروشوں کی کشتیاں لنگر انداز ہوئیں جن کے سالار کا نعرہ بقول اقبال یہ تھا: ہر ملک ملک ماست کے ملک خدائے ماست۔ آسمان نے روح زمین کے کسی خطے پر شاید اتنی صدیاں کسی جماعت یا قوم کا وہ اقتدار نہ دیکھا ہوگا جو اندلس میں مسلمانوں کو نصیب ہوا، لیکن 800 سال بعد یہی قوم بے بسی کے آنسو سے اپنی تاریخ کا آخری باب لکھ رہی تھی۔ یہ باب جس قدر دردناک ہے اسی قدر سبق آموز بھی ہے۔ لیکن یہ کوئی غیر متوقع حادثہ نہ تھا۔ حالات انہیں مستقبل کے خطرے سے آگاہ کر چکے تھے۔ اندلس میں قرطبہ، اشبیلا، تلیتلا اور دوسرے مقامات چھن جانے کے بعد غرناطہ مسلمانوں کا آخری آثار بن چکا تھا۔ وہ دشمن کے عزائم سے واقف تھے۔ وہ جانتے تھے کہ غرناطہ میں مغلوب ہو جانے کے بعد انہیں ظلم و استبداد کے اسی طوفان کا سامنا کرنا پڑے گا جو اندلس کے باقی حصوں کے مسلمان دیکھ چکے تھے۔ لیکن اس کے باوجود وہ اجتماعی خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک متحدہ محاذ نہ بنا سکے۔ مجاہدین کے گروہ میدان میں آئے لیکن ان کا عزم اس قوم کی تقدیر نہ بدل سکا جس قوم کا اجتماعی کردار فنا ہو چکا تھا۔ ان جانبازوں کے لیے باہر کے دشمن کی نسبت گھر کے غدار کہیں زیادہ ناقابل تسخیر ثابت ہوئے۔ غرناطہ میں ہلال و صلیب کی جنگ محض ایک حکومت کا دوسری حکومت یا ایک فوج کا دوسری فوج کے ساتھ تصادم نہ تھا، بلکہ دو مختلف قوموں، دو مختلف نظریوں اور دو مختلف تہذیبوں کا تصادم تھا۔ کستلا اور اراگون کے عیسائیوں کو جس مشترکہ خصوصیت نے منظم اور متحد کر دیا تھا وہ ان کی اسلام دشمنی تھی۔ اندلس کے مسلمانوں کا نام و نشان مٹانے کے لیے وہ ایک ہو چکے تھے، لیکن مسلمان اپنے ہر افق پر تباہی اور بربادی کی تاریک گٹھائیں دیکھ کر بھی اپنے اجتماعی جذبہ مدافعت کو بروئے کار نہ لا سکے۔ وہ یہ ثابت نہ کر سکے کہ اگر تمام کفر ایک ہے تو تمام اسلام بھی ایک ہے۔ ان میں عربی، اندلسی اور بربری کے اختلافات اس وقت بھی موجود تھے جب دشمن ان کے دروازوں پر دستک دے رہا تھا۔ اس انتشار کا نتیجہ یہ ہوا کہ 800 برس کی حکومت کے بعد یہ عظیم قوم بے خان ماں نشانوں کا ایک گروہ رہ گئی۔ مسلمان اندلس کی تاریخ کا یہی باب اس مضمون کا پس منظر ہے۔ بقول اقبال: اسپانیہ تو خون مسلماں کا امین ہے، مانند حرم پاک ہے تو میری نظر میں، پوشیدہ تیری خاک میں سجدوں کے نشاں ہے، خاموش اذانیں ہیں تیری باد سحر میں۔ 50 سوار پہاڑ کے دامن سے اتر کر گھنے جنگل سے گزرتے ہوئے ایک ندی کے ٹوٹے ہوئے پل کے سامنے رکے۔ ندی کے پار یہ جنگل اور بھی گھنا تھا۔ اس وادی میں جنگلی درختوں کے ساتھ ساتھ انگور کی بیلیں، سیب، انار اور مختلف اقسام کے پھلدار درخت اس بات کی گواہی دیتے تھے کہ یہ جنگل کبھی ایک باغ تھا۔ پل کے پاس ٹوٹی پھوٹی سڑک کے دونوں کناروں پر تناور درختوں کی شاخیں آپس میں مل کر ایک چھت کا کام دیتی تھیں۔ سرسبز گھاس اور بیلیں جو کناروں سے آگے بڑھ کر سڑک کے پتھروں کو اپنی آغوش میں لے رہی تھی اس بات کا ثبوت تھیں کہ انہیں مسلنے والے پاؤں شاذ و نادر ہی اس سڑک کا رخ کرتے ہیں۔ ندی کا پانی زیادہ گہرا نہ تھا اور سڑک کو چھوڑ کر یہ سوار چند قدم نیچے یا اوپر جا کر اسے آسانی سے عبور کر سکتے تھے۔ لیکن کسی خیال کے تحت آگے جانے والے دو سواروں نے پل کے قریب پہنچتے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا اور پیچھے آنے والی جماعت کو رکنے کا اشارہ کیا۔ تمام سوار جنگ کے بہترین ساز و سامان سے آراستہ تھے۔ سب سے آگے سواروں میں ایک ہی قبا اور عمامہ سفید تھا اور آنکھوں کے سوا تمام چہرہ نقاب میں چھپا تھا، تاہم اس کا خوبصورت مشکی گھوڑا، جوہرات سے مزین تلوار کا دستہ اور اس کی زرہ اور خود کی چمک اس میں ایک امتیازی شان پیدا کرتے تھے۔ یہ دونوں سوار بظاہر اس دستے کے رہنما معلوم ہوتے تھے۔ کچھ دیر پل کے قریب گھوڑے روک کر ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے۔ بالآخر
سفید پوش نے کہا، مجھے بار بار خیال آتا ہے کہ اگر اس نے انکار کر دیا تو مشکی گھوڑے کے سوار نے جواب دیا، تو پھر ہمارے لیے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ ہم اسے باغی سمجھیں اور اس سے باغیوں کا ساتھ سلوک کریں۔ نہیں، اس نے اپنی آزادی ہمارے دشمنوں سے چھینی ہے۔ اگر وہ صرف اس سرحد کی حفاظت کا ذمہ لے تو بھی ہم اس کی آزادی کا احترام کریں گے، اور اگر اس نے ہماری یہ پیشکش بھی ٹھکرا دی تو بھی میں اس سے تعارض نہیں کروں گا۔ ہاں، مجھے یہ افسوس ضرور ہوگا کہ میں غرناطہ کی فوج میں ایک ناقابل تسخیر عنصر کا اضافہ نہ کر سکا۔ مشکی گھوڑے کا سوار کچھ کہنا چاہتا تھا کہ پل کے پار سڑک پر ایک ہرن نمودار ہوا۔ اس نے ترکش سے تیر نکالا، لیکن ابھی کمان اٹھائی ہی تھی کہ درختوں میں سے ایک تیر سنسناتا ہوا آیا اور پل کے پاس ایک درخت کے ساتھ لٹکے ہوئے لکڑی کے تختے میں پیوست ہو گیا۔ ہرن چھلانگ لگا کر جنگل میں غائب ہو گیا۔ تمام سوار اس غیر متوقع تیر سے بدحواس ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ مشکی گھوڑے کے سوار نے لکڑی کے تختے کی طرف دیکھا تو اسے تیر کے علاوہ اس پر چند دھندلے سے حروف دکھائی دیے۔ اس نے اپنے سفید پوش ساتھی سے کہا، شاید اس پر کچھ لکھا ہوا ہے۔ دونوں گھوڑوں سے اتر کر درخت کے ساتھ لٹکے ہوئے تختے کے قریب پہنچے۔ اس پر یہ عبارت لکھی ہوئی تھی: اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور کامنٹ ضرور کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ سب کا شکریہ۔